بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القصص آیت نمبر 29 سے فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ تو جب پوری کی موسیٰ علیہ السلام نے اجلا مقرر مدت وسارا بِأَهْلِهِ لے چلے اپنی بیوی کو آنس من جانب طور نار، اس نے دیکھا طور کی جانب سے ایک آگ کو، قال لأهلِهِ امكثوا، کہا اپنے گھر والوں سے ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا لعلی، ٹھہر جاؤ بے شک میں نے پائی ہے آگ، شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس منہا اس میں سے بخبر کوئی خبر، او جذوۃ من النار یا کوئی انگارہ آگ میں سے، لعلکم تصطلون تاکہ تم تاپ سکو۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ تو جب وہ آیا اس کے پاس پکارا گیا کنارے سے دائیں جانب کی وادی سے مبارک خطۂ زمین سے درخت میں سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور رب ہوں سارے جہانوں کا۔ یعنی آواز وادی کے کنارے سے آ رہی تھی جو مغرب جانب سے پہاڑ کی دائیں طرف تھی، یہاں درخت سے آگ کی شعلے بلند ہو رہے تھے جو دراصل رب کی تجلی کا نور تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام، تجھ سے جو اس وقت ہم کلام ہے وہ میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہوں۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور یہ کہ ڈال دے اپنا عصا، تو جب اس نے دیکھا اس کو تو ہلتا ہے گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے، پھر پیٹ پھیر گیا اور نہ پلٹا۔ اے موسیٰ اقبل، آگے بڑھو، ولا تخف، اور نہ تم ڈرو، بے شک تو آمنین، امن والوں میں سے ہے۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جو کوہ طور پر نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد ان کو ملا۔ لاٹھی کے اژدہا بن جانے سے جو خوف ہوا اس کا حل بتایا گیا ہے۔ ولا تخف، کہ نہ ڈرو، انک، بے شک تم، من الآمنین، امن والوں میں سے ہو۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اسلک، داخل کر، یدک، اپنا ہاتھ، فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، نکلے گا چمکتا ہوا، من غیر سوء، وَاضْمُمْ، بغیر کسی تکلیف کے، اور ملا لے، الیک، جناحک، اپنا بازو، من الرَّہْبِ، ڈر سے، فذانک برہانان، تو یہ دو نشانیاں ہیں، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف جاؤ، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ دونوں تھے فاسق لوگ۔ یعنی یہ دوسرا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ لاٹھی کے اژدہا بن جانے کی صورت میں جو خوف موسیٰ علیہ السلام کو لاحق ہوا تھا، اس کا حل یہ بتایا ہے کہ اپنا بازو اپنی طرف ملا لو، یعنی بغل میں دبا لو، جس سے خوف جاتا رہے گا۔ یہ یعنی فرعون اور اس کی جماعت کے سامنے یہ دونوں معجزات اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کرو۔ یہ لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں اور اللہ کے دین کے مخالف ہیں۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، کہا اے میرے رب، بے شک میں نے قتل کیا ہے ان میں سے ایک شخص کو، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر ڈالیں گے مجھ کو۔ یعنی یہ وہ خطرہ تھا جو واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاحق تھا، کیونکہ ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو چکا تھا۔
وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون۔ اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اور وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں، تو بھیج اس کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر تصدیق کرے میری، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ جھٹلا دیں گے مجھ کو۔ یعنی اسرائیلی روایت کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جس کی گرہ کھولنے کی انہوں نے دعا نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد فرمائی۔ رد این یہ کہ معنی ہے مددگار کی تقویت پہنچانے والا، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے میری مدد فرمائے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ کہا ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے تیرا بازو ساتھ تیرے بھائی کے، اور ہم بنا دیں گے ان دونوں کو غلبہ، تم دونوں کے لیے غلبہ، تو نہ وہ پہنچے گے تمہاری طرف، اور ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور جو پیروی کرے تم دونوں کی غالب آنے والے ہیں۔ یعنی کہ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، ان کی سفارش پہ حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا اور ان کا ساتھی اور مددگار بنا دیا گیا۔ ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے، فرعون تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ پھر جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ساتھ اپنی کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر جادو ہے جھوٹا، اور نہیں سنا ہم نے اس کے بارے میں اپنے آباء و اجداد سے۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بما جاء بالہدی من عنده وما تكون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام میرا رب زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو لایا ہے ہدایت اس کی طرف سے، اور جو ہے اس کے لیے انجام گھر کا، بے شک نہیں فلاح پاتے ظالم۔ یعنی مجھ سے اور تم سے زیادہ ہدایت کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے جو بات اللہ کی طرف سے آئے گی وہ صحیح ہوگی، اور یا تمہارے باپ دادا کی۔ عاقبۃ الدار سے مراد ہے آخرت میں اللہ کی رضامندی اور اس کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پانا، اور یہ صرف اہل توحید کے ہی حصے میں آئے گا۔ انہ لا یفلح الظالمون سے مراد مشرک اور کافر ہے۔ ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو اس کے حسن مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ کافر بھی اللہ کی رحمت اس کے مقام سے ناآشنا ہے، اور مشرک بھی، اسی لیے یہ لوگ بڑے ظالم ہیں۔ ان کا ظلم کیا تھا کہ انہوں نے پیغمبروں کی نبوت، ان کی نشانیوں کو جھوٹا کہا۔ دنیا میں خوشحالی اور مال و ثواب کی فراوانی حقیقی کامیابی نہیں ہے، اس لیے یہ عارضی کامیابی اہل و کفر اور شرک دنیا میں ہی مل جاتی ہے، لیکن حقیقی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین۔ اور کہا فرعون نے اے سردارو میں نہیں جانتا تمہارے لیے کوئی الہ اپنے سوا، بس جلا لے میرے لیے اے حامان اور اوپر مٹی کے، پھر بنا میرے لیے ایک محل، شاید کہ میں اطلاع پاؤں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف، اور بے شک میں سمجھتا ہوں اسے جھوٹوں میں سے۔ یعنی مٹی کو آگ میں تپا کر اینٹیں تیار کر، اور حامان فرعون کا وزیر تھا، اس کے تمام معاملات کا انتظام کرنے والا تھا۔ یعنی ایک اونچا اور مضبوط محل بنا تعمیر کا، جس پر چڑھ کر میں آسمان میں یہ دیکھ سکوں کہ وہاں میرے سوا کوئی اور رب ہے۔ فَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آسمان پر رب ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ فرعون کا مقصد موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا تھا۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ اس نے تکبر کیا اور اس کے لشکر نے زمین میں نہ حق
اور وہ سمجھتے تھے بے شک وہ ہماری طرف نہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اس زمین سے مراد ارض مصر ہے جہاں فرعون حکمرانی کرتا تھا۔ اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے دلائل اور معجزات کا رد کر سکے۔ تکبر کی وجہ سے انہوں نے انکار کا رستہ اختیار کیا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ تو پکڑ لیا ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو، تو پھینک دیا ہم نے اس کو سمندر میں۔ فَانظُرْ بھی دیکھو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو کس طرح انجام ہوا ظالموں کا۔ یعنی جب ان کا کفر حد سے بڑھ گیا اور کسی طرح بھی ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوئے تو بالآخر ایک صبح ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور بنایا ہم نے اس کو امام اور بلاتے تھے آگ کی طرف، اور قیامت کے دن مدد نہ دیے جائیں گے۔ یعنی جو بھی ان کے ساتھ بات ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی توحید یا اس کے وجود کے منکر ہوں گے تو ان کا امام اور پیشوا یہی فرعونی سمجھا جائے گا جو جہنم کے داعی ہے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن وہ یہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی وہ بدحال ہوں گے، یعنی چہرے ان کے سیاہ ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ هُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس کے بعد جو ہم نے ہلاک کر دیا پہلی بستیوں کو، سراسر بصیرت تھی لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت تھی، شاید کہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ یعنی فرعون اور اس کی قوم یا قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی گئی جس میں وہ حق کو پہچان لیں اور اسے اختیار کریں اور اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ پر ایمان لائیں اور اس پیغمبروں کی اطاعت کریں جو انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ تھا تو گوشے میں مغرب میں جب فیصلہ کیا ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے اس معاملے کے، اور نہ تھا تو گواہوں میں سے۔ یعنی کوہ طور پر جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور انہیں وحی اور رسالت سے نوازا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہ تھے اور نہ ہی یہ منظر دیکھنے والوں میں سے شامل تھے، بلکہ یہ غیب کی وہ باتیں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتلا رہے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کسی سے سنی ہیں اور نہ ہی اس کا خود مشاہدہ کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ الْمَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم نے اٹھایا ہم نے قوموں کو تو لمبی ہو گئی ان پر مدت، اور نہ تھا تو مقیم اہل مدین میں، تم پڑھتے تھے ان پر ہماری آیات، لیکن تھے ہم بھیجنے والے۔ قرن کی جمع ہے یعنی زمانہ، لیکن یہاں یہ امتوں کے معنی میں آیا ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو زمانہ ہے اس میں ہم نے کئی امتیں پیدا کیں۔ لوگ دین کو بھول گئے جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا، یعنی طویل زمانہ کی وجہ سے عرب کے لوگ نبوت اور رسالت کو بالکل ہی بھلا بیٹھے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر انہیں تعجب ہو رہا ہے اور اسے ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اسی اصول سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اور پچھلے حالات اور واقعات سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور نہ تھا تو طور کے کنارے جب پکارا ہم نے، لیکن یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو خبردار کرے ایک قوم کو، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا اس سے پہلے، آپ سے پہلے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق نہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا علم آپ کو نہ ہوتا۔ یہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نبی بنایا اور وحی سے نوازا۔ قوماً یعنی اس سے مراد اہل مکہ اور عرب ہیں جن کی طرف سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ خاندانی ابراہیمی ہی میں رہا، اور ان کی وراثت کے بعد بنی اسرائیل کی طرف
ہی ہوتی رہی، اور نبی پہلے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور یہ سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور کیوں نہیں کہ پہنچی ان کو کوئی مصیبت بوجہ اس کے جو بیچی ان کے ہاتھوں نے، اور تو وہ کہتے ہیں ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف ایک رسول، تو ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے۔ یعنی ان کے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، کیونکہ طول زمانہ کی وجہ سے گزشتہ انبیاء کی تعلیمات مسخ ہو گئی تھی اور ان کی دعوتوں کو انہوں نے فراموش کر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی قرآن و حدیث کو مسخ ہونے سے محفوظ رکھا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرِينَ۔ اور جب آ گیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں وہ دیا گیا مانند اس کے جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے شکوہ کر رہے ہیں کہ جب حق یعنی رسول اور کتاب تمہارے پاس آ گئی تو تم بہانے کرنے لگے، یہ اللہ کی طرف سے حق آیا ہے۔ لولا اوتیہ مثل ما اوتیہ موسیٰ، یعنی کیوں نہ وہ دیا گیا مانند اس کے جو دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، یعنی معجزات عصا اور ید بیضا، کیونکہ وہ اپنے پہلے پیغمبروں کی تعلیمات اور معجزات کو ہی دین سمجھتے تھے۔ اولم یکفروا بما اوتیہ موسیٰ من قبل، اور کیا بھلا نہیں وہ انکار کر چکے ساتھ اس کے جو دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے۔ یعنی اللہ نے جواب دیا ہے کہ قریش مکہ کو کہ یہ ہر طرح کے معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، ایمان سے محروم ہی رہے۔ قالوا سحران تظاہرا، اور انہوں نے کہا جادو ہے، دو جادو ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ دو جادو ہیں یعنی ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دو جادوگر ہیں۔ قرآن اور تورات اور دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ہم سب کے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے کیا ہیں؟ وقالوا انا بکل کافرین، ان سب کے انکار کرنے والے ہیں، منکر ہیں۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین۔ کہہ دیجئے بس لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس ہے، وہ زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، ان دونوں میں سے میں پیروی کروں گا اس کی اگر ہو تم سچے۔ یعنی اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن اور تورات دونوں جادو ہیں، تو تم کوئی اور کتاب الہی پیش کر دو جو ان سے زیادہ ہدایت والی ہو، اور میں اس کی پیروی کروں گا کیونکہ میں تو ہدایت کا طالب ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُم مَّنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغیر ہدی من اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر اگر نہ وہ جواب دیں تجھ کو تو جان لو بے شک وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی، اور کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے اس سے جو پیروی کرے اپنی خواہشات کی بغیر حق کے، اور اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ یعنی قرآن اور تورات سے زیادہ ہدایت والی کتاب نہ پیش کر سکے اور یقیناً پیش نہیں کر سکیں گے۔ ان کی سب سے بڑی گمراہی کیا تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہدایت کو چھوڑ کے خواہش نفس کی پیروی کرنے لگے، اور سب سے بڑی گمراہی ہے، اور اس لحاظ سے یہ قریش مکہ سب سے بڑے گمراہ ہیں اور جو اس حرکت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو پھر انہیں کیا سزا ملی کہ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں اللہ کی سنت کا بیان ہے کہ جو ظالموں کے لیے اس کے ہاں مقرر ہے کہ وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں، اس لیے انبیاء کی تکذیب، آیات الہی سے اعراض اور مسلسل کفر و عناد ایسا جرم ہے جس سے قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد انسان ظلم و عصیان اور کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اسے ایمان کی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق پے در پے کی ہم نے ان کے لیے بات تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یعنی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول اور ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب ہم بھیجتے رہے، اس طرح مسلسل اور لگاتار ہم نے اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ مقصد اس میں یہ تھا کہ لوگ پچھلے لوگوں کے انجام سے ڈریں اور نصیحت حاصل کر کے ایمان
لے آئیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب اس سے پہلے وہ ساتھ اس کے ایمان لاتے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر کہتے ہیں ایمان لائے ہیں ساتھ ہم اس کے، بے شک وہ حق ہے اور ہمارے رب کی طرف سے، بے شک ہم تھے اسی سے پہلے مسلمان۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دیے کہ اپنا اجر 2 بار بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، اور وہ دور کرتے ہیں ساتھ بھلائی کی برائی کو، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ حج کرتے ہیں۔ صبر اس سے مراد ہر قسم کے حالات میں انبیاء اور کتاب الہی و ایمان اور اس پر ثابت قدمی سے قائم رہنا ہے۔ پہلی کتاب آئی تو اس پر ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد دوسرے پر ایمان رکھنا ہے۔ پہلے نبی پر ایمان لائے اور اس کے بعد دوسرا جب نبی آئے تو اس پر بھی ایمان لائے۔ ان ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوہرا اجر رکھا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے، ان میں سے ایک وہ جو اہل کتاب ہے، جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور جب انہوں نے سنا بےہودہ بات کو کنارہ کش ہو کے اس سے، انہوں نے کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، سلام ہو تم پر، نہیں ہم چاہتے جاہلوں کو۔ لفظ سے مراد ہے دین کے ساتھ مذاق ہے جو مشرکین کیا کرتے تھے، یعنی گالی گلوچ، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ لفظ یعنی کسی کے خلاف پروپیگنڈا، الزام اور بیکار گفتگو کرنا۔ بیہودہ قول کام یا چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں جو ہماری غلطیاں نکالتے ہیں۔ لفظ سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسی احادیث پڑھی جائیں جس سے زبان کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ اعرضوا یعنی ان سے پھر کنارہ کش ہو جائیں، انہیں کیا کہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، یعنی تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہم تم سے بحث نہیں کرنا چاہتے۔ لا نبتغی الجاہلین، اور تم جیسے جاہلوں سے بحث اور گفتگو کے روادار نہیں ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، اور بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو پسند کریں آپ، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وقالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور وہ کہتے ہیں اگر ہم پیروی کریں گے ہدایت کی آپ کے ساتھ ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے۔ کیا بھلا نہیں ہے ہم نے جگہ دی ان کو حرم میں پرامن بنا کر، کھینچے جاتے ہیں اس کی طرف ہر چیز کے رزق کے طور پر اور ہماری طرف سے، لیکن اکثر ان میں علم نہیں رکھتے۔ یعنی جہاں ہم ہیں وہیں ہمیں رہنے نہ دیا جائے گا، اگر ہم آپ کے ہدایت کے تابع دار ہو گئے تو پھر ہمیں اذیتیں سے یا مخالفت سے، جنگ سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ بعض کفار ایمان نہ لانے کے لیے اپنا عذر پیش کرتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا یعنی ان کا یہ عذر غیر معقول ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو جس میں وہ رہتے ہیں یعنی مکہ میں امن والا بنایا ہے۔ یہ شہر ان کے کفر و شرک کی حالت میں جب انہیں امن کی جگہ ہے ان کے لیے، تو کیا اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ ان کے لیے امن کی جگہ نہ رہے گی؟ مکہ کی خصوصیات بیان کی گئی ہے کہ مکہ میں رزق پیداوار نہ ہونے کے باوجود نہایت وہاں پہ فراوانی ہے، ہر قسم کا پھل ہے، بلکہ دنیا بھر کا ساز و سامان وہاں ملتا ہے، اور ایمان سے پہلے بھی ہم انہیں نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور کتنی ہلاکی ہم نے بستیوں میں سے اتراتی تھی اپنی معیشت پر،
تو یہ ان کے گھر ہیں، نہیں بسایا اس کے بعد مگر بہت تھوڑوں کو، اور تھے ہم ہی وارث ہونے والے۔ یعنی یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر اللہ کی ناشکری کرنے اور سرکشی کرنے کا انجام کیا ہوا۔ آج ان کے بیشتر آبادیاں کھنڈرات بن چکی ہیں، یا صرف تاریخ کے صفحات پر ہی ان کا نام باقی رہ گیا ہے۔ ان میں سے تو کوئی بھی باقی نہیں رہا جو ان کے مکانوں اور مال و دولت کا وارث ہوتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ یعنی اب جہاں تمام حجت کے بغیر کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ امہا یعنی مرکز جگہ ہے، دنیا کا مرکز مکہ ہے۔ مرکز میں رسول کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ پیغام اور بات تیزی سے پھیلے۔ نبی کے بھیجنے کے بعد بستی والے ایمان نہ لائے اور کفر و شرک پر اصرار ہی جاری رکھا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جو بھی دیے گئے تم کوئی بھی چیز بس سامان ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کی رونق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ یعنی کیا اس حقیقت سے بھی تم بے خبر ہو کہ یہ دنیا اور اس کی رونقیں عارضی ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں ایمان کے لیے جو بھی نعمتیں، آسائشیں اور سہولتیں تیار کر رکھی ہیں وہ دائمی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکالے اور دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی میں کتنا پانی ہوگا۔ افلا تعقلون، یعنی موت کا وقت معلوم نہیں کہ کب آئے گی، اور یہ دنیاوی نعمتیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی، ساتھ جانے والے تو انسان کے نیک اعمال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔